واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک شخص گیا کہ حضرت مجھے مرید ہونا ہے، آپ سے مرید ہونا چاہتا، بیعت ہونا چاہتا. فرمایا کہ ٹھیک ہے ہو جاؤ. حضرت لیکن میں نے سنا ہے کہ جب کوئی مرید ہوتا ہے تو اس کو بہت پابند ہونا پڑتا ہے. یہ بھی ایک عجیب چیزیں لوگ سن کر کے رکھتے ہیں. اب پتہ نہیں کہاں سے سنتے ہیں اور یہ فتویٰ کہاں سے چلتا ہے، اس کا سراغ نہیں لگتا کہ اس کو دیا کس نے. اب برسوں سے چل رہا ہے وہی فتویٰ، بچپنے سے سنتے تھے اب بھی سن رہے ہیں اور پتہ نہیں کب تک سننا پڑے گا کہ مرید ہونے کے بعد بہت پابند بن کے رہنا پڑتا ہے، داڑھی رکھنا پڑتی ہے، نماز پڑھنا پڑتا ہے، مرید ہونے کے بعد صحیح بولنا پڑتا ہے، سچ بولنا پڑتا ہے، جھوٹ سے بچنا پڑتا ہے. میں کہتا ہوں اللہ کے بندے، پیر بڑا ہے کہ نبی بڑے ہیں؟ تو سوچتا ہے کہ پیر سے مرید ہو جاؤں تو سچ بولنا پڑے گا، داڑھی رکھنا پڑے گی، نماز پڑھنا پڑے گا. ارے پیر کیا بہت بڑا ہے پیر، پیر کی عظمتیں اپنی جگہ، لیکن جب تو نے نبی کا کلمہ پڑھا اور تو نبی سے مرید ہوا. مرید کسے کہتے ہیں؟ مرید کسے کہتے ہیں؟ جو کسی مراد کا ہو. ہماری مراد سے نبی سے بڑھ کر ہماری مراد ہے. ارے سب مراد ہیں، وہ جان مراد ہے. میرے امام نے تو یہی کہا کہ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان تجلا کہوں تجھے. اور کہتے ہیں جان مراد کان تمنا کہوں تجھے. اور ایک مقام پر کہتے ہیں کہ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جان مراد اب کدھر. جان سب مراد ہے اور حضور جان مراد ہے. تو جس کی حضور مراد ہے وہ حضور کا مرید ہے. مفتی صاحب یہ تو بات ہے، جو حضور کو اپنی مراد مانتا ہے، جو حضور کو اپنی مراد مانتا ہے وہ حضور کا مرید ہے. خدا کی قسم حضور کا مرید کب سے ہوا؟ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا حضور کا مرید ہو گیا. اب حضور کا مرید ہوا تو اس وقت تو تجھے غیرت نہیں آئی کہ داڑھی رکھنا چونکہ حضور کا مرید ہے، سچ بولنا حضور کا مرید ہے، ٹوپی پہننا حضور کا مرید ہے. اور پھر خدا کی قسم حضور سے بڑھ کر پیر کون ہوگا؟ حضور تو ایسی مراد ہیں خدا کی قسم کہ حضور صرف بندوں کی مراد نہیں، حضور صرف بندوں کی مراد نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خالق بھی وہاں جو وہ طالب نظر آتا ہے، خالق بھی وہاں طالب نظر آتا ہے. اسی لیے تو وہ مطلوب ہے. خالق کی رحمتیں وہاں منتظر نظر آتی ہے، اسی لیے تو وہ منتظر ہیں. اقبال نے اسی لیے تو کہا، ڈاکٹر صاحب اسی لیے تو کہتے ہیں عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، این سراپا منتظر وہ منتظر. وہ کیسی مراد ہے؟ وہ جان مراد ہے، وہ عرش کی مراد، وہ سدرہ کی مراد، وہ جبریل کی مراد، وہ جنت کی مراد. حضور مراد ہے اور حضور مراد ہیں اپنے امتیوں کی، تو ساری امت حضور کی مرید ہے. تو پھر پیر کے مرید کیوں ہوتے ہیں؟ پیر کے مرید اس لیے ہوتے ہیں کہ حضور سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کی تجدید پیر کے ہاتھ پہ کرتے، تجدید وفا کرتے ہیں. اسی لیے پیر کو بھی مرشد کہتے ہیں اور مراد کہتے ہیں. وہ حضور سے کیے گئے وعدے کی تجدید کراتا ہے. وہ اور کچھ کہتا ہے، کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، توبہ کی میں نے اپنے سارے گناہوں سے، آج کے بعد ہر فرض واجب سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا. یہ کیا ہے؟ یہ تو پہلے تم کہہ چکے ہو نا، آمنت باللہ ورسول، کہہ چکے ہو نا. یہ بات نہیں کہی، ایمان لائے اللہ پہ، اس کے رسول پہ، اسی کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہو گیا. اس کے بعد پھر آپ نے کہا اطاعت کی اللہ کی، اس کے رسول کی، وہی تجدید وہ کروا رہا ہے کہ فرائض واجبات سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، گناہوں سے بچتا رہوں گا. اور پھر میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا. غوث پاک کا نام اس لیے لے لیا جاتا ہے
کہ مقبول ہے اس بارگاہ کے، ورنہ غوث پاک کا ہاتھ ہے ان کے مرشد ابو سعید مخزومی کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ ہے ان کے مرشد حضرت بلفراح طرطوسی کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ ہے ان کے مرشد شیخ عبد الواحد تمیمی کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ ہے ان کے مرشد حضرت ابو بکر شبلی کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ ہے ان کے مرشد حضرت جنید بغدادی کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ ہے ان کے مرشد حضرت سری سختی کے ہاتھ میں، سری سختی کا ہاتھ ہے ان کے مرشد حضرت سیدنا معروف کرخی کے ہاتھ میں، حضرت معروف کرخی کا ہاتھ ہے حضرت حبیب اجمی کے ہاتھ میں، اور بلکہ معروف کرخی اور حبیب اجمی کا ہاتھ ہے حضرت امام علی رضا کے ہاتھ میں، اور ان کا ہاتھ ہے حضرت امام موسیٰ کاظم کے ہاتھ میں، اور ان کا ہاتھ ہے حضرت امام جعفر صادق کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ ہے حضرت امام محمد باقر کے ہاتھ میں، اور ان کا ہاتھ ہے حضرت سیدنا امام زین العابدین کے ہاتھ میں، اور ان کا ہاتھ ہے حضرت سیدنا امام عرش مقام امام حمام حضرت امام عرش مقام سیدنا امام حسین کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ ہے ان کے والد حضرت مولا علی امام علی کے ہاتھ میں، اور ان کا ہاتھ ہے حضرت سید الانبیاء قائد المرسلین محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں۔ ان کا نام لے کر گویا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اب ان کے ہاتھ میں دے دیا تو وہاں تک وہ پہنچا دیں گے، لیکن بات تو اتنی ہے کہ تجدید وفا کرتے ہیں۔ باقی مرید تو انہی سے ہونا ہے، مرید تو انہی سے ہونا ہے، پوری کائنات جن کی مرید ہے اور وہ ساری کائنات کی مراد ہے۔ پیر تجدید وفا کرتا ہے، وفا کی تجدید کا درس دیتا ہے پیر، بس پیر کا کام اتنا ہے۔ یہ بات دماغ سے نکال دو، ہم مرید اس لیے نہیں ہوتے کہ سچ بولنا پڑے گا، داڑھی رکھنا پڑے گا، نماز پڑھنا، نہیں بھی مرید ہوں گے تو آپ کو یہ سب کرنا ہے کیونکہ آپ مسلمان ہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، حتیٰ کہ اگر اونٹنی کا دودھ بھی ناپسند کیا چونکہ محبوب کو نے پی لیا ہے تو اب تیری مرضی اس پر بھی نہیں چلنی ہے۔ محبوب نے جس چیز کو پی لیا تو اس کو ناپسند نہیں کر سکتا، اگرچہ وہ اونٹنی کا دودھ ہو۔ اب تیری طبیعت نہیں چلے گی، حبیب کی طبیعت چلے گی۔ اور جن چیزوں سے دل دور بھاگتا ہو اور وہ حضور نے پسند کیا ہو تو سمجھ لینا کہ دل کے اندر کوئی نہ کوئی نفاق کی بیماری ضرور ہے۔ اسی لیے کسی نے باتوں باتوں میں دسترخوان پر کہہ دیا کہ میں کدو کو پسند نہیں کرتا، لوکی کو۔ فاروق اعظم نے تلوار اٹھائی اور میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے اس کو ناپسند کیا جس کو میرے محبوب نے پسند کیا۔ بات سبزی کی نہیں ہے، بات سبزی کی نہیں ہے، بات سبزی کی نہیں ہے، بات محبوب کی پسند کی ہے۔ اب بتائیں اگر سبزی محبوب کی پسند ہو جائے، اس کو کوئی ناپسند کرے تو فاروق اعظم اس کی گردن اڑانے کی بات کریں، اور حضور نے جس عمل کو پسند کر لیا اور اس کو عبادت کا درجہ دے دیا، اب اس پر کوئی عمل نہ کرے، اس کو کوئی ناپسند کرے معاذ اللہ، تو اس کے دل کی کیسی بیماری ہوگی۔ تو یہ چیزیں لوگوں کے دماغ میں کہ ہم مرید اس لیے نہیں ہوتے کہ داڑھی رکھنا پڑے گی۔ میرے عزیز، تو مرید نہیں بھی ہوگا تو تو مرید ہو چکا ہے، تو مرید ہو چکا ہے۔ اور تو کس کا مرید ہوا ہے؟ امام الانبیاء کا، سید الانبیاء، ہمارے مرشد ہے حضور، اور حضور کا نائب، حضور کا نائب ہمارا مرشد، جو بھی آپ کا مرشد ہو، پیر ہو۔ تو اس نے کہا حضرت میں نے سنا ہے کہ مرید ہوتے ہیں تو گناہوں سے بچنا پڑتا ہے۔ اب جو اچھے مرشد ہوتے ہیں نا پھر وہ اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، جو اچھے مرشد ہوتے ہیں اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، تو نے جو سن رکھا ہے وہ تیری ذمہ داری، لیکن میں نے بات تو اتنی کرنی ہے کہ تجھے جب گناہ کرنا ہو کر لینا، لیکن شرط اتنی ہے میرے سامنے نہیں کرنا، بس میرے سامنے گناہ نہیں کرنا، باقی تو جان تیرا کام جان۔ اس نے سوچا اس سے اچھا پیر کون سا مل سکتا ہے، اس لیے کہ میری قوم تو آسانیاں ڈھونڈتی ہے۔ وہاں جاتے ہیں، رے چل نماز وہاں کچھ نہیں، تیرا پیر ہے نا بخشانے والا، یار اس سے اچھا تو کچھ نہیں۔ زبردستی ہفتوار اجتماع میں جاتے ہیں، امیر القادری ڈراتا رہتا ہے کہ جہنم میں جائیں گے اور نماز چھوڑیں گے تو یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ یہ لوگ ہیں یار کہ چل جا، ہم ہیں، اور ہم ہیں تو پھر ٹینشن کی ضرورت کیا ہے، تیرا پیر اس قابل ہے۔ پتہ چلا کہ آج جناب بھی جائیں گے جہنم میں
اور لے کر آپ کو بھی جائیں گے. ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے والا مسئلہ ہے. بہت جرأت ہے ان لوگوں کے اندر، بہت جرأت مند ہے، جری ہے وہ لوگ جو قوم کو نماز سے روکتے ہیں، نماز کا مذاق اڑاتے ہیں. نماز کا منکر بالاتفاق اجماع ہے کہ وہ کافر ہے. نہ پڑھے ساری زندگی گنہگار ہے، فاسق ہے، لیکن انکار کر دے تو کافر ہے. بلکہ ساری زندگی پڑھے اور ایک بار انکار کر دے تو بھی کافر ہے. تو جب اللہ اس کے رسول نے ہمیں جس چیز کا پابند کیا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک مومنین پر مقررہ وقت کے ساتھ نماز فرض ہے. اور نماز کا حکم اللہ نے قرآن میں 700 مقام پر کم و بیش عطا فرمایا ہے. بزرگ فرماتے ہیں کہ جو ایک وقت کی نماز چھوڑے گویا کہ وہ 700 مرتبہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. ایک وقت کی نماز چھوڑنے والا 700 مرتبہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. کیا ہوگا ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ بہرحال تو کچھ لوگ ایسے چھوٹ دیتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اور لوگ بھی ان کے پیچھے دوڑتے بھاگتے رہتے ہیں. یاد رکھنا یہ تمہارے لیے دنیا میں بھی نقصان دہ، آخرت میں. شریعت کا دامن چھوڑ کر کسی کو کچھ نہیں مل سکتا. اول شریعت ہے، بعد میں ساری چیزیں، کیونکہ حضور علیہ السلام شریعت لانے والے حضور ہیں. شریعت لانے والے حضور ہیں. معاذ اللہ اگر شریعت میں کمی ہوتی حضور شریعت کیوں لاتا؟ شریعت کامل و مکمل و اکمل ہے، اس میں حسن ہے، خوبی ہے، ہر چیز کی بھلائی ہے. اسی لیے حضور نے شریعت ہمارے سامنے پیش کیا. لیکن ان کی بات حکمت بھری تھی. اچھا کبھی کبھی کسی بزرگ کی بات میں حکمت ہوتی ہے، لوگ سمجھ نہیں پاتے، اس کا الٹا مطلب نکال لیتے. بزرگوں کی بات سمجھنے کے لیے بھی کم سے کم کچھ پرسنٹ تو بزرگی چاہیے. بات اتنی ہے، بات سمجھے آپ؟ بزرگوں کی بات تھوڑی مشکل سی ہو گئی یہ بات، لیکن آپ سمجھے اس کو. بزرگوں کی بات سمجھنے کے لیے کم سے کم تھوڑی بہت بھی تو بزرگی چاہیے. کوئی بزرگ نہ ہو بزرگوں کی بات سمجھ ہی نہیں سکتا. مطلب کیا؟ انگریزوں کی زبان سمجھنے کے لیے کچھ تو انگریزی آنا چاہیے، تب آپ انگریزوں کی بات سمجھ سکو گے، ہے نا؟ ایک مرتبہ ایک جگہ پر کچھ لوگ بیٹھ کر کے بزرگوں کی باتوں پہ ڈسکس کر رہے تھے. فلاں ولی نے یہ کہا، وہ اس نے کہا، اس نے وہ کہا، اور خوب اس پہ لے دے چل رہی تھی. ایک بزرگ آئے، انہوں نے کہا ایک کائے کی آواز آ رہی ہے، وہ کتے بھونک رہے، بلیاں چلا رہی ہیں، کہتے کیا ہیں یہ؟ کہتے کیا ہے؟ کہا کچھ سمجھ میں نہیں آتا. کہتے گا کہا نادانو، یہ حقیر اور ذلیل مخلوق ہے جس کو کتا بلی کہتے ہیں. جب ان کی کئی ہوئی باتوں کا مطلب تمہیں سمجھ میں نہیں آتا تو اللہ کے ولیوں کی کئی ہوئی باتوں کا مطلب تمہیں سمجھ میں آئے گا؟ کیا باتیں کرتے ہو؟ اب میں یہاں یہ بات کہتا ہوں کہ جب اللہ کے ولیوں کی کہی ہوئی باتیں جب انسان کے سمجھ میں نہیں آ سکتی تو پان لگانے والا کہتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے، ٹھیلا چلانے والا کہتا ہے یہ روایت موضوع ہے. اس کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ جب تو کتے بلی کی بات نہیں سمجھ سکتا تو زبان ما اوحا سے نکلی ہوئی بات، زبان ما اوحا سے نکلی ہوئی بات تو کیا سمجھ سکتا ہے؟ اور جب بات اتنی جب کہے گا پھر ہم نہیں سمجھ سکتے، پھر حضور ہمارے درمیان کیوں آئے؟ حضور تیرے درمیان اس لیے آئے کہ تو حضور کی بات سمجھ نہیں سکتا. تو حضور آئے تو حضور کی بات سمجھ نہیں سکتا، لیکن اس لیے حضور نے صدیق کو بھی پیدا کیا، عمر کو بھی پیدا کیا، عثمان و علی کو پیدا کیا، سعد و سعید کو پیدا کیا، طلحہ و زبیر کو پیدا کیا، عائشہ، میمونہ، جویریہ، ام سلمہ، زینب، ان لوگوں کو پیدا کیا. دوستاں غریب نواز امام اعظم، شافعی، مالک، احمد، امام حنیف، ان کو پیدا کیا کہ تو نہیں سمجھتا یہ سمجھتے ہیں، یہ سمجھ کر مجھے سمجھائیں گے تو تیرے سمجھ میں آئے. ٹھیلے والے تیرے بس کی بات نہیں ہے کہ تو حضور کا کلام سمجھے، اس لیے کہ جو عربی باپ سے پیدا ہوئے تھے جب حضور کا کلام سنتے تھے تو کیفیت یہ ہوتی تھی فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے کیوں ہے دبے رچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جس میں جان نہیں. ترجمان کے بغیر انگریز کی انگریزی نہیں سمجھتے، اور ترجمان کے بغیر حضور کی بات سمجھنے چلے ہو. کوئی تو ترجمان چاہیے، اس لیے اللہ نے سراج الامہ بنا کر میرے امام اعظم کو بھیجا، حجت الاسلام بنا کر امام غزالی کو بھیجا.
مرشد کامل بنا کر پیروں کے پیر غوث العظم دستگیر کو بھیجا. تو اب کسی کی غیر ملکی کی بات بغیر ترجمان کے جب سمجھ میں نہیں آئے گی اور ترجمان بیچ میں ہوگا تو پوچھے گا بھئی یہ تو نے سمجھی کیسے, تجھے تو انگلش آتی نہیں. تو کہا وہ ترجمان نے سمجھائی. اب پتا چلا حدیث آتی نہیں, تجھے سمجھائی کس نے؟ تو جو امام اعظم کا نام لو سمجھ میں آ گئی اس کے, اور جو امام اعظم کا نام نہ لے کہے تو ہم تو کسی کو نہیں مانتے. تو کہا بغیر ترجمان کے تو سمجھے گا کیا؟ بغیر ترجمان کے تو سمجھے گا کیا؟ الحمدللہ اسی لیے سمجھا ہم نے ہے. علم حدیث کے وارث ہم احناف ہیں, ہم سنی ہیں, ہم قادری ہیں, ہم لوگ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ترجمان کے ذریعے سے سمجھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے, ان کی زبان سے نکلنے والی بات وہ خود نہیں کرتے بلکہ وہ تو کلام خدا ہوتا ہے, وہی الہی ہوتی ہے. تو بات دور نکل کے جا رہی ہے, بات دور چلی گئی. بزرگوں کی بات سمجھنے کے لیے تھوڑی بہت بزرگی چاہیے. اب لوگوں کو بزرگی نہیں پتا, اسی لیے لوگوں بزرگوں کی باتوں کا بھی لوگ الٹا مطلب نکال لیتے ہیں. تو اس بزرگ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تجھے جو کرنا ہے کر, تو جان, لیکن میرے سامنے گناہ نہیں کرنا. اس نے کہا بہت اچھا, چلیے آپ مرید کے لیے. مرید ہو گیا. اب سوچا کہ پیر صاحب تو اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, چلو شراب پیتے ہیں, عادت کے مطابق میخانہ چلتے ہیں. جیسے میخانے میں گئے, اندر داخل ہوئے, روزانہ کی طرح بیٹھے, سراہی لے لی, جام ہاتھ میں لیا, لبوں کے قریب کرنے لگے تو دیکھا کہ سامنے پیر صاحب کھڑے ہیں. اوہو یہ کہاں سے آتے؟ میخانے میں تو ان کی آمد نہیں ہونی چاہیے, لیکن یہ یہاں کہاں سے آگئے؟ لیکن جیسے دیکھا گنہگار تھا لیکن بے وفا نہیں تھا. چونکہ وفا کا وعدہ کیا تھا تو بات آ گئی, جام چھوڑ دیا, نکل گئے, بھاگو یہاں سے. اس لیے کہ یہاں تو مرشد موجود ہے. بس پھر آگے بڑے, کوئی یار مل گیا. کہاں سے رہے ہو؟ کہا کہ اگر بولیں گے میخانے سے آ رہے ہیں تو نہ قدموں میں لڑکھڑاہٹ ہے, نہ زبان میں لڑکھڑاہٹ ہے, نہ نشے کا کوئی اثر ہے. اگر وہ کیفیت ہوتی تو یہ پوچھتا ہی نہیں, لیکن یہاں تو ایسا کچھ نہیں. چلو ابھی میخانے کی بات کریں گے تو پتہ نہیں ناراض ہو جائے کیا ہو. سوچا کہ جھوٹ بول دیں, میخانے کی بجائے خدا خانے کا نام لے لیں. دیکھا کہ مرشد کھڑا ہوا ہے, پیر صاحب کھڑے ہوئے. کہا او یہ تو یہاں بھی ہے. اس کے بعد پھر اسی طرح کے اور گناہوں پہ قیاس کر لیں کہ یہ کرنا چاہ, وہ کرنا چاہ, عادت کیوں, جہاں دیکھتے مرشد, جہاں دیکھتے مرشد, جہاں دیکھتے مرشد. خانقاہ میں پہنچے, حضرت سچی توبہ کرنی ہے, اب تو سارے گناہوں کو چھوڑ دینا ہے. آپ نے کہا تھا میرے سامنے نہیں کرنا, تو وہ جگہ کہاں ہے جہاں تو نہیں, یار کا جلوہ. اب آپ بتائیں جب کوئی ولی ہو جائے تو خدا اس کو اتنی طاقت دے دیتا ہے, جب کوئی ولی ہو جائے تو خدا اس کو اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ وہ جہاں چاہے روحانیت کے ساتھ جا سکتا ہے. جب ولیوں کی طاقت کا یہ عالم ہے تو امام الانبیاء کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟